अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का बड़ा मंसूबा सामने आया है। किस तरह की धांधली का मंसूबा बनाया है पीटीआई ने, वो आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत बड़ी ख़बर है और कंफर्म ख़बर है कि एक तरफ फ़ौज को भी बुला लिया गया है। फ़ौज क्विक रिस्पांस के तौर पर जो है वहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान से अली अमीन गंडापुर के इलाके से पुलिस एहलकार, पुलिस की भारी नफरी जो है आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कितनी पुलिस एहलकार डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस के जो एहलकार हैं कितने भेजे गए हैं, वो मैं डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ। वो डिटेल है जो डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस ने ख़ुद जारी की है। ये कोई हवाई कोई ख़बर नहीं है। डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस की ये ऑफिशियल मीडिया को उन्होंने बताया है कि जारी कर दिया गया है मीडिया को कि डेरा इस्माइल ख़ान से टांक से जो डेरा इस्माइल ख़ान रेंज है पूरी, वहाँ से कितने अहलकार जो है, कितनी नफरी डेरा इस्माइल ख़ान पहुँचाई गई है। स्पेशली वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के इलाके से, वो भी डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से एमएनए बने हैं। तो वहाँ से पुलिस एहलकार क्यों भेजे जा रहे हैं, कश्मीर भेजे गए हैं, सवाल ये पैदा होता है। अगर हुकूमत की धांधली का मंसूबा नहीं है तो डेरा इस्माइल ख़ान से ही क्यों, जहाँ से अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ है, जिस इलाके से, वहाँ से पुलिस नफरी क्यों भेजी जा रही है। और दूसरे सूबे से, खैबर पख्तूनख्वा सूबे से, क्या पंजाब में जो नज़दीक पड़ता है कश्मीर को, जेहलम, बाकी जो इलाके हैं पंजाब के, चकवाल वगैरह, रावलपिंडी, तो वहाँ से पुलिस अगर इतनी शदीद ज़रूरत है इंतज़ामात की, पुलिस ज़्यादा चाहिए, तो फिर पंजाब से ही क्यों नहीं और केपीके से, और वो भी स्पेशली अली अमीन गंडापुर के हलके से क्यों। ये सवाल जब पैदा होता है तो उसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर क्या करना चाहते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के इलाके से डेरा इस्माइल ख़ान से जो पुलिस की नफरी भेजी गई है, उसमें एलीट फोर्स के जवान भी शामिल हैं, एफआरपी फ्रंटियर रिज़र्व पुलिस इसके जवान भी शामिल हैं। टोटल 906 एहलकार हैं जो डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस समझ लें, उसमें एलीट फोर्स और एफआरपी के एहलकार शामिल हैं। 906 एहलकार जो है आज़ाद कश्मीर भेजे गए हैं कि इंतज़ामात संभालेंगे। आज़ाद कश्मीर का कोई लेना देना ही नहीं बनता वैसे डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस का कि वो वहाँ पर इंतज़ामात, वैसे तो वफाकी हुकूमत को यह हक़ होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के साथ, इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन के साथ ये होना चाहिए। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की गई है, नहीं की गई, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो ज़ाहिर है फ़ौज जब बुला ली है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद डेरा इस्माइल ख़ान पुलिस का क्या लेना देना, क्या ताल्लुक़ बनता है। जहाँ से वज़ीर उमूर कश्मीर का ताल्लुक़ हो, अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ हो, वैसे ही अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात पहले ही लग चुके हैं, पहले ही वो मुतनाज़ा बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको निकल जाने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद वो कश्मीर में रहे, उन्होंने जलसे अटेंड किए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ 4 उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनकी नाअहली के लिए भी रिटर्निंग अफसर ने सिफारिश की है। तो पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक, अपने बस में जो है इलेक्शन कमीशन के, वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत क्योंकि ताकतवर होती है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब वहाँ पे गए हैं, एक जलसा किया, दूसरा जलसा पोस्टपोन कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का पहला जलसा फ्लॉप हो गया, उसमें क्राउड नहीं आया, लोग ये कह रहे हैं, और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने दूसरा जलसा किया ही नहीं। तो अली अमीन गंडापुर के जलसे में भी ज़ाहिर सईद, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के जलसों में आप लोगों ने सब ने देखे होंगे उनके जलसे, मैंने भी देखे हैं, वीडियो भी आई हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर पर जूता पड़ा था। उसमें क्राउड आप देख लेना, वीडियो सबके पास पहुंची होगी सोशल मीडिया के ज़रिए। तो उसमें चंद 100 लोग हैं,
ہزاروں نہیں بلکہ چند سو لوگ ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اور شاید 100-200 یا 400-500 لوگ ہوں، لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور وہ نوجوان جس نے جوتا پھینکا ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر، آسانی سے وہ جوتا پھینک کر وہ باہر نکل رہے تھے، لیکن وہ خود ہی آہستہ آہستہ نکل رہے تھے، شاید خود ہی گرفتاری دینا بھی چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے پولیس اہلکاروں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن کراؤڈ ان کے پاس نہیں آیا، اور ان کی الیکشن کمپین مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے دھاندلی کا، پری پول ریگنگ کا اپنا جو پورا زور لگانا تھا وہ لگا چکے ہیں، پیسے بانٹ چکے ہیں، اور اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا، گالم گلوچ، امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے کہ علی امین گنڈا پور نکل جائیں، وہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی کشمیر کا الیکشن ان کے شاید ہاتھ سے جانے لگا ہے، کیونکہ ذمہ داری زیادہ تر وزیر امور کشمیر کی ہے، علی امین گنڈا پور کی ہے۔ کمپین انہوں نے چلائی ہے، وہ وزیر بھی ہیں، انہوں نے پیسے بھی بانٹے ہیں، انہوں نے ترقیاتی اسکیمیں اناؤنس کی ہیں، لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ہار گئے تو یہ علی امین گنڈا پور سے ہی پوچھا جائے گا، پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے۔ اس لیے علی امین گنڈا پور نے اپنے علاقے سے پولیس کی بھاری نفری 906 اہلکار جو آفیشل بتایا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی جانب سے، میڈیا کو جاری کیا گیا ہے کہ 906 اہلکار ڈیرہ اسماعیل خان سے آزاد کشمیر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس پر ظاہر سوالات تو اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے کیوں؟ ڈیرہ اسماعیل خان وہ علاقہ ہے جو خود امن و امان کا مسئلے کا شکار رہا ہے۔ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، جس دن انتخابات ہو رہے ہیں اسی دن 25 جولائی کو مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے جنوبی وزیرستان جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے۔ مولانا 20-25 سالوں کے بعد جنوبی وزیرستان جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے جنوبی وزیرستان بھی امن و امان کا مسئلہ رہا ہے، اور اتنے 20-25 سالوں سے تو رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان خود حساس علاقہ ہے، وہاں سے 906 پولیس اہلکار نکالنا خود یہ وہاں کے امن و امان کے لیے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر کشمیر میں انتظامات سنبھالنے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس نے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کا امن و امان کس نے سنبھالنا ہے؟ اور جنوبی وزیرستان جو ڈیرہ اسماعیل خان میں آتا ہے، ڈویژن میں آتا ہے، اس کا حصہ ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ ہے اس کی سیکیورٹی کون سنبھالے گا؟ آپ نے اتنی ساری پولیس نکال دی ہے، ظاہر ہے ٹوٹل یہ پولیس تو نہیں ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور بھی ہے، لیکن چیک پوسٹیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو تقاضا ہوتا ہے، جتنی مطلوبہ تعداد ہونی چاہیے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ اب ظاہر نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے 906 پولیس اہلکار وہاں سے بھی نکال دیے ہیں، جس پر بھی اپوزیشن میں شدید ریزرویشن پائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن پہلے ہی چیخ رہی ہے کہ حکومت دھاندلی کا پلان بنا رہی ہے اور حکومت کو دھاندلی کرنے نہیں دیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ الیکشن کمیشن ابھی تک چیختا رہا ہے، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ بھئی علی امین گنڈا پور کو وہاں سے نکالتے فوری طور پر، اور یہ دھاندلی کا جو پری پول ریگنگ کے جو طریقے شروع کیے ہوئے تھے یہ بند کر دیتے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کی ایک نہیں سنی، نہ وزیر امور کشمیر نے سنی ہے۔ اب یہ 906 پولیس اہلکار جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، ایف آر پی کے، فرنٹیئر ریزرو پولیس کے، ایلیٹ فورس کے، یہ کشمیر بھیجے گئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو کم از کم، اگر الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر یہ بھیجے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اس کا کہ بھئی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی کیوں؟ ملک کا باقی حصے میں کہیں بھی پولیس نہیں ہے، پورے پنجاب میں پولیس نہیں ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر اور پنجاب جو نزدیکی ایریاز پڑتے ہیں وہاں پہ پولیس نہیں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی کیوں؟ علی امین گنڈا پور کے علاقے سے ہی پولیس اہلکار کیوں بھیجے گئے ہیں؟ یہ بڑے خدشات اور تحفظات
اس معاملے پر اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کو مس یوز کیا جائے گا، دھاندلی کے لیے یوز کیا جائے گا وہاں پہ، اور امن و امان سنبھالنے کی بجائے یا بہتر حالات کنٹرول کرنے کی بجائے وہاں پہ حالات خراب کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا پولیس کو، ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس کو۔ یہ علی امین گنڈا پور کو سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پولیس جو گئی ہے تو وہ کس کے حکم پر گئی ہے اور وہاں پہ کیا کرنے گئی ہے، کسی اور علاقے سے پولیس کیوں نہیں گئی۔ یہ سوالات ضرور اپنی جگہ پر اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے لگے سا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پری پول تو ریگنگ کر لی جتنی کوشش کرنی تھی، لیکن پولنگ ڈے کو بھی دھاندلی کا بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ فوج جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ بھائی کوئک رسپانس کے طور پر فوج موجود رہے گی علاقے میں اور پولنگ اسٹیشنز کے ارد گرد، لیکن باقی ظاہر ہے کشمیر کی پولیس نے معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کو بھیج دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے کہنے پر ان کے علاقے سے پولیس اہلکار بھیجے گئے 906، تو اس پر اپوزیشن جماعتوں میں شدید ریزرویشن پائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ بھئی ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان کی سیکیورٹی اور امن و امان داؤ پہ بھی لگایا ہے، پھر آپ نے کشمیر میں پولیس جو ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے وہ ڈپورٹ کر کے کشمیر کے انتخابات کو بھی آپ متنازع بنا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔